الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے محبوب دانا ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دودھ پاک بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میرے اسلام بھائی، خدائے رحمان اللہ پاک جل شانہ کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کا دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ عبادت کا روزہ، اللہ پاک کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ کنز ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ پاک تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ پاک کی بڑائی بولو، اس پار کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ پیارے محترم اسلام بھائی، مہینوں کے نام رکھے وجہ کیا ہے؟ رمضان یہ رمضان سے بنا، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نکل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرخ یاقوت کا گھر، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کو بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کی جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محترم میں خوب عبادت کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔